السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کل یعنی 22 جنوری کو ایودھیا میں اوپننگ ہو رہی ہے، تو اس چیز کو ہم مسلمان عام طور پر کس طریقے سے دیکھیں اور ہماری حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ ہمیں رہنمائی کریے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ناظرین، اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، ہمارے اس جمہوری ملک کے تمام باشندے اور تمام مرد و خواتین، بالخصوص اس دیش میں پائے جانے والی اقلیتوں سے متعلق اور بھارت کے تمام لوگوں سے متعلق کل 22 جنوری 2024 ایودھیا کے مقام پر رام مندر کا اناگریشن اور افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اس تعلق سے پورے ملک کی مسلم تنظیمیں اور جماعتوں کا ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مسلم باشندے، تمام مسلمان امن و امن کو برقرار رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ کثرت سے ہم اپنی ماضی کی تلافیوں اور غلطیوں کا محاسبہ بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ بظاہر جو چیز شر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس شر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو رکھے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، چاہے اس ملک میں نفرت پھیلانے والے اور ہندو مسلم کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے جس قسم کی بھی سازشیں اور کوششیں میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس پر برانگیختہ ہونے کے بجائے، جذبات میں آنے کے بجائے اور اس کا کوئی رد عمل یا اس کا ریئیکشن کیے بغیر ہم کو صرف اپنے مقصد پر، اپنے کام پر توجہ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہمارے اوپر لایا ہے وہی ان حالات کو بدلے گا۔ آج جتنا اس ملک میں اقلیتوں کے تعلق سے اور بالخصوص مسلمانوں سے جو حالات ہیں، یہ انتہائی سنگین بھی ہے، لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، اسلام کے نظام امن کو، کیونکہ اسلام داعی ہے امن کا، اور اسلام ہی کی تعلیمات میں ملک، معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان برسہ برس سے یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف تہذیبوں کے، مختلف کلچروں کے، مختلف ذات برادریوں کے لوگ مل جل کر رہے ہیں۔ یہی ہندوستان کی روح ہے، یہی ہندوستان کی اصل ہے، اور اسی سے ہندوستان کی سالمیت ہے، ہندوستان کے تمام باشندوں کی سلامتی ہے۔ جو لوگ نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے
پالیسی اختیار کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنا ہے کہ ہم سے کس قسم کی کوتاہی ہوئی تھی، ہو رہی ہے، جو آج یہ حالات ہوئے ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس ملک میں یہاں کے جتنے ہمارے برادران وطن ہیں ان پر اچھا میسیج جائے گا۔ اسلام نے ہر قسم کے ظلم تشدد کو پسند نہیں کیا ہے، اور ہم ساتھ میں یہ بھی دعا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا تسلط علینا من ظلمنا، اے اللہ تو ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم لا تسلط علینا من ظلمنا، اور ایک حدیث میں یہ بھی دعا ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، جو ہم پر یعنی انسانوں پر جو رحم نہیں کریں گے، جو رحم کرنے والے حکمران نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر حکمران نہ بنا۔ اور آخری بات یہ ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو زیادہ دنوں تک باقی نہیں رکھتا۔ ظلم کرنے والے رعایا پر، انسانیت پر، قوم پر، سماج پر، چاہے کسی بھی ذات و برادری کا ہو، جو بھی ظلم کریں گے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے آنن فنن ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہی ہماری تاریخ بتاتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے تمام ہندوستان کے باشندوں، تمام مسلمانوں سے بلا تفریق سب سے یہی کہیں گے کہ امن کے ماحول کو برقرار رکھیں اور کسی قسم کی جذباتیت میں نہ آئیں، اپنے فرائض کو نہ بھولیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کے دین پر چلیں۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے دفعہ 25 کے حوالے سے ہم کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم اب جتنے باشندے رہتے ہیں مختلف ذاتوں برادریوں کے، ڈاکٹر امبیڈکر نے جو دستور بنایا تھا ہندوستان کا، اس دستور میں باضابطہ یہ شق رکھی ہے، اسی شق کے حوالے سے دستور کے کہ ہندوستان کا ہر باشندہ اپنے اپنے پسندیدہ مذہب پر آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اس کا پروپیگنڈا کر سکتا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس ملک کے تمام باشندے بھڑکاؤ بھاشنوں میں نہ آئیں، نفرت کے آگ پھیلانے والوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ امن امان کے گہوارہ بنائے رکھیں، امن و امان کو، یکجہتی کو، اتحاد کو اور شانتی کو برقرار رکھیں۔ اسی میں ہم سب کی، سارے بھارت کی سلامتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔